गोरख हिल स्टेशन मौत का सफ़र है, मत जाएं। गोरख हिल स्टेशन सिर्फ पहाड़ हैं, क्यों जाते हैं लोग। गोरख हिल स्टेशन पर, वो भी बाइक पर जाना, क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये रास्ते में मिलने वाले कुछ लोगों ने हमको सुनाते हुए रोकने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी ऐसे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने हमें हौसला दिया कि आप जाएं, लेकिन एहतियात के साथ। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने भी अल्लाह का नाम लिया और सफ़र जारी रखा। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में कहीं सब्ज़ पहाड़, कहीं घूमती हुई सड़कें और कहीं दूर तक फैले दिलकश नज़ारे। और जनाब, हम इस वक्त गोरख हिल स्टेशन के ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हैं। इससे आगे रास्ता बिल्कुल ख़त्म है और नीचे गहरी खाई। और तो और इस जगह से बैठकर पहाड़ों के खूबसूरत मंजर देखें और एंजॉय करें। इस वक्त पहाड़ों के ऊपर बादलों का ये हसीन मंजर और भी दिलकश लग रहा है। और ये आसमानी बिजली गिरने का मंजर जो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, उसकी तो मुझे ज़रा भी उम्मीद न थी। तो जनाब, इस वक्त हम वापस रेस्टोरेंट पर आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जनवरी का महीना हो, लेकिन ये जनवरी नहीं बल्कि जुलाई का महीना है। और बरसात पड़ने की वजह से जो खुशबू और ताजगी महसूस हो रही है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जनाब, सीन ये है कि हमने रात को खाना खा लिया और बरसात भी रुक गई और बाहर चलते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। रात के वक्त के मनाजर आपको दिखाएं और देखते हैं कि अपना टेंट कहाँ पर लगाएं। लेकिन मुझे लगता है कि रात फिर बरसात होगी। तो जनाब, इस वक्त रात को 2:30 हो चुका है और ये तूफ़ानी बरसात ने हम सबको यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया। बरसात इतनी ज़ोर की है कि हमारे बिस्तरे तक भीग गए। तो जनाब, रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई और आप सबको सुबह का सलाम। और ये हैं सनराइज़ के व्यू, चेक करें। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत मनाजर हैं। और सुबह की ताजगी और ये खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ जैसे बादल पहाड़ों को अपने आगोश में लिए हुए। ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और हर तरफ ऐसा सुकून है कि रात की सारी थकन लम्हों में ख़त्म हो गई। और चलते हैं दूसरी तरफ। पहाड़ों पर सूरज की रोशनी पड़ने से ये पहाड़ तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। और सुबह सुबह काफ़ी दोस्त अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं और हम भी चाय पीने के बाद निकलेंगे। Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो जनाब, ये एक गोरख हिल पर बनी खूबसूरत मस्जिद और मस्जिद से रेस्टोरेंट और आसपास के पहाड़ों के खूबसूरत मनाजर। और आपको बताता चलूं कि इस मस्जिद के वज़ू खाने और वाशरूम में पानी दस्तयाब है, जबकि रेस्टोरेंट के पास बने हुए वाशरूम में ना तो पानी था और ना तो सफाई सुथराई। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. तो जनाब, हमने अपना सामान लिया और वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा ये सफ़र खैर व आफियत से मुकम्मल हो, और साथ सफ़र की दुआ भी पढ़ ली। और वापसी का सफ़र जारी है। और आज रास्ते का मिजाज कुछ और है। बल खाते हुए पहाड़ी रास्ते, एक तरफ खूबसूरत नज़ारे, दूसरी तरफ बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती हमारा इस्तकबाल कर रही है। सफ़र की थकन ज़रूर है,
لیکن ان راستوں پر بائک چلانے کی خوشی سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ کبھی تیز ہوا کا احساس، کبھی پہاڑوں کا نظارہ اور کبھی خاموش راستوں کا سکون، یہی تو وہ لمحات ہیں جن کے لیے ایڈونچر کا سفر کیا جاتا ہے۔ تو جناب اس وقت ہم رکے ہیں اور سامنے یہ کوئی جھیل ہے یا کوئی ڈیم، یہ تو پتہ نہیں، لیکن کافی دور ہے اور سورج کی سنہری کرنوں کی وجہ سے جو ویو نظر آ رہے ہیں تو سوچا آپ کو بھی دکھائیں۔ میں اور میرے دوست کچھ پل یہاں پر قیام کیا۔ اس سفر نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ اللہ پاک نے اس دھرتی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور خوبصورتی کا اصل لطف تب آتا ہے دنیا کی مصروفیات کو بھول کر ایسے مناظر کو قریب سے دیکھنے آ جائیں۔ گورکھ ہل صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایسا تجربہ ہے جو انسان کو سکون، تازگی اور بے شمار خوبصورت یادیں دے جاتا ہے۔ Sinking in, I know this feels right. تو دوستو آپ کو کچھ اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام نجم الدین ہے اور میں سندھ کے تحصیل مورو میں رہتا ہوں، اور میں مورائی بائیکر کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ بائک ٹورنگ میرا شوق ہے اور مجھ جیسے لاتعداد لوگ یہ شوق رکھتے ہیں۔ Never the same. Never calling my name. I'm taking my sweet time. ابھی ہم یہاں پر رکے ہیں اور بارش کی وجہ سے راستے میں کافی جگہ پر کیچڑ تھا تو بائک کے ویل جام ہو گئے تھے، ان کو صاف کیا اور کچھ پل قیام کی۔ تو جناب اب ہم پہنچنے والے ہیں اس خطرناک اترائی پر، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ روڈ کہاں ہے۔ شاید یہاں پر کبھی روڈ تھا ہی نہیں، اور راستے میں بڑے بڑے پتھر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ رات کو آندھی کے وقت یہاں سے کوئی نہیں گزرا، ورنہ اس کا تو کام تمام ہو جاتا۔ اس جگہ پر پتہ نہیں کہ میری بائک بند کیوں ہو رہی ہے۔ ایک تو راستہ بالکل خراب ہے، میری بائک ابھی فرسٹ گیئر میں اور میں دونوں بریکوں کا استعمال کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب سامنے تو کچھ بھی رکاوٹ نہیں، اور اس جگہ پر تو معمولی سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ نیچے گہری کھائی چیک کریں۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، جو سب سے مشکل پیچ تھا وہ ہم نے خیریت سے مکمل کر لیا اور سب خیریت سے ہیں۔ یہ جو اترائیاں ہیں یہ پھر بھی کچھ ٹھیک ہیں۔ جو دوست بائک پر گورکھ ہل اسٹیشن پر آنا چاہتے ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 12 یا 13 اگست کو آئیں، کیونکہ اس وقت برسات کا سیزن شروع ہے۔ پہاڑی راستوں سے کچھ وقت دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، باقی آپ کی مرضی۔ واپسی کے سفر میں ہماری گاڑی تو آگے بڑھتی ہیں، لیکن دل کا ایک حصہ وہیں گورکھ ہل کی وادیوں، بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان رہ گیا۔ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر اس حسین مقام کا رخ ضرور کریں گے۔ تو جناب اس وقت ہم جو پیچ کراس کر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کی گزرگاہیں ہیں۔ اس وجہ سے راستے میں یہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں اور یہ راستہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔
اس وقت اس راستے کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر برسات زیادہ ہو جائے تو ادھر سے گزرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. تو جناب یہ ایک اور پانی کی گزرگاہ ہے، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ برسات کے سیزن میں یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ پانی میں ان پتھروں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور گورک ہل اسٹیشن مورو سے 125 کلومیٹر دور واقع ہے۔ میں نے اپنی بائک میں 7 لیٹر پیٹرول ڈلوایا تھا، جو کہ ابھی بھی کافی ہے، اور ہم آرام سے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ رات کو ہم نے ٹینٹ لیا جو ہمیں 3500 میں ملا، اور رات کا کھانا چائے وغیرہ کا جو بل بنا لگ بھگ 3300 کا، اور اس میں بھی ہم 5 دوست تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا رہ گیا، ہاں ہم نے 2.5 کلو آم بھی لیے، تو وہ ہمیں ملے 500 کے۔ اور جاتے ہوئے ہم نے راستے میں چائے وغیرہ پیا تو 600-700 وہ لگا لیں۔ اوورآل ہمارا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا، پیٹرول کو چھوڑ کر ہمارا اوورآل خرچ لگ بھگ 8000 کے قریب ہوا۔ تو یہ 5 بندوں میں ڈیوائیڈ کریں، جو کہ بہت ہی مناسب ہے۔ راستے میں ہمیں ایک چھوٹا سا ڈیم نظر آیا، تو سوچا کیوں نہ کچھ وقت یہاں گزارا جائے۔ پانی کی خاموشی، خوبصورت ماحول اور سفر کے درمیان یہ چھوٹا سا وقفہ دل کو سکون دے گا۔ میں اور میرے دوست کچھ دیر یہاں بیٹھے نظاروں کو محسوس کیا اور خوبصورت لمحوں کو کیمرے میں قید کر لیا۔ کبھی کبھی سفر کی اصل خوبصورتی منزل میں نہیں بلکہ راستے میں ملنے والے ایسے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایڈونچر، کیمپنگ اور قدرتی حسن کے شوقین ہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور گورک ہل اسٹیشن کا سفر کریں۔ یقین کریں یہاں کی صبح اور شام کو ڈھلتا ہوا سورج آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے ساتھ مجھ کو دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو تک۔ خدا حافظ۔